Assalamu alaikum, my dear students. Once again, we are going to continue our lesson of our business, which is a short story of your text. Today, we are going to see what happens to Ramarao after losing his prize. One day, the good journal announced a special offer of 8,000 rupees. तो एक दिन इस जर्नल में, इस रिसाले में एक ख़ास ऑफ़र आई थी 8,000 रुपये की. It excited Ramarao's vision of a future tenfold. तो इस ऑफ़र से रामाराव का जो विजन था, जो इमेजिनेशन थी उसकी, क्रिएटिविटी, तो वो 10 गुना बढ़ गई. उसको उम्मीद हो गई कि अब मैं ये इनाम जीतूंगा. तो वो इसी उम्मीद में ही स्टडीड द पज़ल, उसने इस पज़ल का मुताला किया, उसको पढ़ा ठीक तरह से. देयर वेर ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट. तो इसमें सिर्फ 4 खाली खाने थे जो भरने थे. एंड ही माइट हैव टू सेंड इन एट लीस्ट 4 एंट्रीज. और उसको 4 खाने भरने थे और अपने वो जवाबात भेजने थे. अ लार्जर आउटले वाज इंडिकेटेड. एक बहुत बड़ा खाका दिया हुआ था और इसमें पैसा भी उसको ज़्यादा खर्च करना था अखबार ख़रीदने में. यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज़ दिस टाइम, ही सेड टू हिज वाइफ. उसने अपनी बीवी से कहा कि आप मुझे इस वक्त 5 रुपया दीजिए. एट विच दैट गुड लेडी बिकेम स्पीचलेस. ये सुनकर उसकी बीवी खामोश हो गई, उसने कोई बात जवाब नहीं दिया. ही हैड बिकम रादर इनसेंसिटिव टू सच थिंग्स दीज डेज. तो रामाराव इन दिनों बेहस हुआ था, होता था. वो कोई कंसर्न नहीं दिखाता था किसी की फीलिंग के लिए, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ था और हमेशा परेशान रहता था. बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग द एट्रोशियस नेचर ऑफ हिज डिमांड. लेकिन इतना होके भी वो अपनी उसकी जो ख़राब बुरी डिमांड थी, मुतालबा था, वो अपने आप को इससे रोक न सका. डिमांड तो उसने की. 5 रुपीज़ वर नियरली अ वीक्स फूड फॉर द फैमिली. तो 5 रुपया उसके फैमिली का, घर वालों का 5 दिन का खुराक था, खाना था. ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड फॉर ए मोमेंट. तो कुछ देर वो परेशान रहा, शशपंज में रहा. बट ही हैड only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. लेकिन फिर भी उसको अपने आप को संभालना पड़ा और उसको इसकी तरफ अपना जो ध्यान था लगाना पड़ा. तो इसको दिमाग से निकालना और अपनी काम की तरफ वो उसने अपने आप को फिर लाया और अपनी उम्मीद के साथ कि मुझे आज ये इनाम मिल जाए. पैसा उसने हासिल किया अपनी बीवी से. आफ्टर सेंडिंग अवे द सॉल्यूशंस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ही बिल्ट इलैबोरेट कास्टल्स इन द एयर. तो ये जवाबात भेजने के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट से उसने हवा में मंसूबे बनाए, प्लान्स बनाए, हवाई प्लान बनाए. इवन इफ इट वाज ओनली ए शेयर, ही वुड गेट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी. उसने सोचा कि अगर मुझे
اس کا کچھ حصہ بھی مل جائے گا، 8,000 کا شیئر بھی مل جائے گا، پھر بھی یہ ایک اچھا سا رقم ہوگا جس سے میں کچھ کام کر سکوں. ہی ووڈ سینڈ اوے ہز ٹیننٹس. اس نے سوچا کہ میرے جو کرایہ دار ہیں، میرے مکان میں بیٹھے ہیں، ان کو میں نکالوں گا وہاں سے. ٹیک ہز وائف اینڈ چلڈرن بیک ٹو دا بنگلہ. اپنی بیوی اور بچوں کو میں واپس بنگلے میں لے جاؤں گا ان دا ایکسٹینشن اینڈ لیو آل دا منی ان ہز وائفز ہینڈس فار ہر ٹو مینیج فار اے کپل آف ایئرس اور سو. اور پیسہ اپنے بیوی کے حوالے کروں گا اور وہ چند سال گھر کا نظام چلائے گی، گھر کا وہ خرچہ وہ خود اسے ادا کرے گی. ہی himself would take 100. اور سوچا کہ خود میں 100 اپنے پاس رکھوں گا اینڈ گو اوے ٹو میڈراس. اور میڈراس جاؤں گا اینڈ سیک ہز فارچون دیئر. اور وہاں میں اپنا مقدر تلاش کروں گا، اپنا کام تلاش کروں گا. بائی دا ٹائم دا منی ان ہز وائفز ہینڈس واز اسپینٹ. جب بیوی کے پاس جو میں نے رقم رکھا ہوا ہے جب یہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہی وڈ ہیو فاؤنڈ سم پروفیٹیبل ورک ان مڈراس. تب تک مجھے نفع بخش کام مل گیا ہوگا میڈراس میں. On the fateful day of results, Rama Rao opened the captain and the correct solutions stared him in the face. Fateful day means having important consequences. انہیں راما راؤ بدقسمت دن راما راؤ کے لیے یہ خوش قسمت دن نہیں تھا، بدقسمت دن تھا جب اس نے اس کیپٹن کو کھولا، اس رسالے کو کھولا اور اپنے جوابات دیکھے جو اس کے چہرے کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آئے. ہز بلنڈرس ویر نیومرس. تو جب اس نے دیکھا کہ اس میں غلطیاں اس کی بہت زیادہ تھیں. دیر واز نو چانس آف گیٹنگ بیک ایون اے فیو آناز ناؤ. اب اس کے لیے کچھ آنے بھی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. ہی موپڈ اباؤٹ ٹل دا ایوننگ. تو شام تک وہ سوچتا رہا، پریشان رہا. دا مور ہی بروڈیڈ اوور دس دا مور انٹالریبل لائف سیمڈ. جتنا اس نے اس بارے میں سوچا، اس سے متعلق سوچا، تو اتنی اس کی زندگی مشکل بن گئی اس کے لیے. آل دا لاسز ڈس اپوائنٹمنٹس اینڈ فرسٹریشنز آف دا لائف کیم ڈاؤن آن ہم ود رینیوڈ فورس. تو تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام فرسٹریشنز اس کی زندگی میں آ گئے اور نئے فورس کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ اب وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہا. ان دا ایوننگ انسٹیڈ آف ٹرننگ ہوم ورڈ ہی مووڈ along دا ریلوے اسٹیشن روڈ. تو شام کو گھر آنے کے بجائے وہ اس ریلوے اسٹیشن کا جو روڈ تھا اسی پر گھومتا رہا. ہی سلپڈ ان ایٹ دا لیول کراسنگ اینڈ واک ڈاؤن دا لائن اے کپل آف مائلز. وہ اس روڈ سے پھسل گیا، سڑک سے، ریلوے روڈ سے، اور کچھ میل دور چلا گیا. اٹ واز ڈارک. تو اندھیرا تھا. فار اوے دا لائٹس آف دا ٹاؤن ٹوینکل. دور سے اس کو یہ اس شہر کی روشنی دکھائی دی. اینڈ دا ریڈ اینڈ گرین لائٹ آف اے سگنل پوسٹ لومڈ اوور دا سراؤنڈنگس اے کپل آف فار لانگس بہائنڈ ہم. تو کچھ دور، کچھ میل دور اس کو وہ سگنل پوسٹ کی لائٹ، روشنی دکھائی دی جہاں پر کوئی پہرے دار بیٹھا ہوا تھا. ہی ہیڈ کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ لائف واز ناٹ ورتھ لیونگ. اب یہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اب زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب یہ اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. اف ون ہیڈ دا
misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line with a rope hope. تو اس نے سوچا کہ اگر کسی کی زندگی میں مصیبت ہی آنی ہے, مصیبت میں ہی اس کی زندگی گزرنی ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ راستے میں سڑک پر لیٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ انسان ان مشکلات سے بچ جائے. ہز مائنڈ آسکڈ انوالنٹیئرلی, تو اس کے دماغ نے اس سے یہ مشورہ دیا غیر ضروری طور پر. ہی پلڈ اٹ بیک, نن آف دیٹ, ہی سیٹ ٹو اٹ اینڈ سیٹ اٹ rigidly to contemplate the business of dying. تو اس نے اب سوچا, وہ آگے نہیں بڑھا, اس نے سوچا اب میں اپنی زندگی کا خاتمہ یہیں کروں گا, اور سڑک پر لیٹ کر ریل اس کے اوپر سے چلے گی. وائف چلڈرن نتھنگ سیم ٹو میٹر, اب بچوں بیوی کا کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. دا اونلی امپورٹنٹ تھنگ ناؤ واز ٹوٹل ایکسٹنکشن, اب اس کے لیے یہی بہت اہم چیز تھی کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے. ہی لے اکراس دا لائنز, اب وہ اس روڈ کے اوپر لیٹ گیا. دا آئرن واز سٹل وارم, تو لوہا ابھی بھی گرم تھا. دا ڈے ہیڈ بین ہاٹ, دن میں بہت گرمی تھی. راما راؤ فیلٹ ویری ہیپی ایز ہی ریفلیکٹڈ دیٹ in less than 10 minutes the train from Trichinopoli would be arriving. تو وہ بہت خوش تھا کہ 10 منٹ میں وہ ٹریچنوپولی سے جو ٹرین آ رہی ہے وہ آئے گی اور اس کو کچل دے گی, اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, اور ان مشکلات سے وہ چھٹکارا حاصل کرے گا. تو آج اتنا ہی انشاءاللہ, باقی بعد میں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.